بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے سورۃ الزخرف کی ابتدا سے آیت نمبر 8 تک دیکھا ہے۔ آج آیت نمبر 9 سے 14۔ سورۃ الزخرف قرآن میں 43 نمبر کی سورہ ہے، 25ویں پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ ان کا ترجمہ: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو زبردست جاننے والے نے پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے ساتھ، پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، اور جس نے تمام قسمیں بنائیں اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب کہ تم ان پر بیٹھو، اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا، اور ہم ایسے نہ تھے کہ ان کو قابو میں کرتے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تفسیر: ہر زمانے میں بیشتر انسان یہ مانتے رہے ہیں کہ کائنات کا خالق و مالک خدا ہے، اور وہی ہے جس نے ہمیں زندگی کے تمام سامان دیے ہیں۔ کائنات کو وجود میں لانا اور زمین پر سامان حیات کی فراہمی اتنا بڑا کام ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ اس کو ایک خدا کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر سکے۔ اس اقرار کا تقاضا ہے کہ انسان سب سے زیادہ خدا کی طرف متوجہ ہو، اس کی زندگی خدا رخی زندگی ہو جائے، مگر انسان دوسری چیزوں کو اپنا مقصود بناتا ہے، وہ غیر خدا کو اپنی توجہات کا مرکز ٹھہرا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے کھولا ہے، اسی کے ساتھ اس نے دنیا کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ وہ حقائق معنوی کی عملی تمثیل بن گئی ہے۔ مثلا یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس حقیقت کو نباتات کی سطح پر بار بار دکھایا جا رہا ہے۔ انسان ہر سال یہ دیکھتا ہے کہ زمین خشک ہو گئی، اس کے بعد بارش ہوتی ہے اور زمین دوبارہ سرسبز ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ اسی طرح انسان بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ موجودہ دنیا کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ حیرت انگیز طور پر
انسان کے موافق ہے، یعنی انسان کو سپورٹ کرنے والی ہے۔ یہاں کی تمام چیزیں اس انداز پر بنائی گئی ہیں کہ انسان ان کو جس طرح چاہے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے۔ اس کا تقاضا ہے کہ آدمی کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ وہ جب خدا کی دنیا کی کسی چیز کو اپنے لیے استعمال کرے تو اس کا دل خدا کے آگے جھک جائے، اس کی زبان سے اعتراف و دعا کے کلمات ابلنے لگیں۔ تذکیر القرآن